سلطان الہند اپنے بچپن ہی سے غریب نواز تھے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی اس مجذوب اللہ کے ولی کو دیکھا، انگور کا خوشہ توڑ کر کے آپ ان کی خدمت میں رکھتے گئے۔ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ کے تعالی علیہ وہ انگور تو نہیں کھاتے مگر کھلی کا ٹکڑا نکال کر اپنے منہ سے چبا کر کے جب غریب نواز کے منہ میں رکھتے ہیں تو اللہ اکبر، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایسا انقلاب پیدا ہوتا ہے کہ سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرماتے گئے جیسے ہی سیدنا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا چبایا ہوا لقمہ میرے حلق سے نیچے کیا اترتا گئے، میرا باطن نور سے منور ہو جاتا گئے، میرے باطن میں نور چمکنے لگتا گئے، یہاں تک کہ میرے دل کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی، میں نے فوراً اپنے باپ کو بھی صدقہ کر دیا، پنچکی کو بھی صدقہ کر دیا، اور اس کے بعد آپ راہ خدا میں نکلتے گئے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود ارشاد فرماتے گئے جب میرا دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا ان کے لقمے کے بعد تو میں بخارا کی سرزمین پر گیا، میں سمرقند کی سرزمین پر گیا، میں نے بڑے بڑے علماء کی درسگاہ میں بیٹھ کر کے علم حدیث کو پڑھا، علم فقہ کو پڑھا، حلال اور حرام کو پڑھا، جائز اور ناجائز کو پڑھا، مفید اور غیر مفید کو پڑھا، میں نے زندگی گزارنے کے اسلامی دستور کو پڑھا، میں نے لوگوں تک دعوت و تبلیغ کے قوانین کو پڑھا۔ جانتے ہیں آپ ہر ولی کی زندگی میں ہمیں ایک بات بنیادی طور پر نظر آتی ہے، اللہ بندے کو ولایت اسی وقت عطا کرتا ہے جب اللہ پہلے انہیں دین کا علم عطا کرتا ہے۔ آپ غریب نواز کی زندگی کو دیکھیں، دل باطن سے منور ہو چکا ہے، دل کے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو چکی ہے، مگر غریب نواز کہتے ہیں میں ظاہری علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن و حدیث کا علم سیکھنے کے لیے، علم اور علم تفسیر سیکھنے کے لیے میں بخارا کا سفر کرتا ہوں، سمرقند کا سفر کرتا ہوں، میں بصرہ کا سفر کرتا ہوں، میں شام کا سفر کرتا ہوں، میں جیلان کا سفر کرتا ہوں، دنیا کے مختلف علاقوں میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوم پھر کر کے جب علم مکمل طریقے پر حاصل کر لیتے گئے تو اللہ اکبر، اب آپ کو باطن اور روحانیت تڑپانے لگی کہ کسی ولی کے رشتے سے منسلک ہو جائیں، کسی پیر کامل سے مرید ہو جائیں۔ اس وقت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیر و مرشد کی تلاش میں نکلتے گئے، عصر کا وقت گئے، قصبہ ہربن میں جب آپ کی جلوہ گری ہوتی گئی، اللہ اکبر، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے جاتے گئے، وہاں سے سیدنا خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں تشریف فرما کے اللہ اکبر، جیسے ہی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں تشریف لے جاتے گئے تو خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے وہاں تشریف فرما تھے، سرکار غریب نواز انہیں سلام کہتے گئے تو وہ ان کا نام لے کر جواب دیتے گئے اور کہتے ہیں بیٹے حسن تم آ گئے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو سرکار غریب نواز فرماتے گئے میں نے حضور سے پوچھا حضور آپ میرا نام بھی جانتے ہیں؟ تو خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں ہندوستان کے شہنشاہ کو کون نہیں جانتا ہے، ہندوستان کے بادشاہ کو کون نہیں جانتا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے تو سرکار غریب نواز کہتے ہیں اب میرا مرید بننے کا ارادہ ہے، میں ارادت کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اس زمانے میں مرید بنانے کا طریقہ بھی بڑا ایسا انوکھا طریقہ تھا جس کے ذریعہ دنیا سے بے رغبت کیا جاتا، جس کے ذریعہ ذکر الہی کی تلقین کی جاتی تھی۔ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرماتے ہیں بیٹا اچھی طریقے سے وضو کر لو اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرو، جب نماز ادا کر چکے اب قبلے کی طرف چہرہ کر کے سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کرو۔ حضور پڑھ چکا ہوں 21 مرتبہ مقدسہ پڑھو، حضور پڑھ چکا ہوں 60 مرتبہ سبحان اللہ
گرد کرو، حضور پڑھ چکا ہوں، کہا اب میرے قریب آ جاؤ۔ قریب جب آئے تو آسمان کی طرف خواجہ عثمان ہارونی اپنا چہرہ بلند کرتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ میں نے تجھے خدا کی بارگاہ تک پہنچا دیا، میں نے تجھے بارگاہ الہی کا مقبول بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ اکبر، ایک کینچی منگوائی اور سرکار غریب نواز کے سر کے اوپر سے کچھ بالوں کو کاٹ لیا اور ایک ترکی ٹوپی ان کے سر پر رکھی، جس کو آج بھی چشتی ٹوپی کہا جاتا ہے، چار کونوں والی ٹوپی جس کو ترکی ٹوپی کہا جاتا تھا اس زمانے میں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی کو مرید، سرکار خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی کو مرید کرتے تھے تو وہ چہار تر کی ٹوپی اس کے سر پر پہنا دیتے تھے۔ اللہ اکبر، مرید کرنے کے بعد جب سلطان الہند کے سر پر وہ چہار تر کی ٹوپی کو رکھا تو خواجہ عثمان ہارونی ارشاد فرماتے کہ بیٹا یہ چہار تر کی جو ٹوپی ہے اس کا ترکی کا مطلب ہے ترک کرنا، اور یہ چار کونوں سے مطلب کہ تمہیں آج سے چار چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ کہا حضور وہ کیا مطلب ہے چار چیزوں کو چھوڑ دینا؟ کہا یہ چار کونوں والی ٹوپی کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں چار چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ حضور وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ ترک دنیا، تمہیں دنیا کو چھوڑ دینا ہے، ترک عقبہ جز حق تعالی مقصود نہ دارت، تم آخرت کو بھی چھوڑ دو، اللہ کے سوا آخرت میں بھی کوئی مقصد نہ رکھو، ترک خواب و خورت، تم سونا اور کھانا بہت زیادہ چھوڑ دو، ترک خواہشات نفس اور نفس کی خواہشات کو توڑ دو اور چھوڑ دو۔ اگر ان چار چیزوں کو تم چھوڑ دو گے تو یہ چہار تر کی ٹوپی پہننے کے تم مستحق ہو۔ سرکار غریب نواز عہد کرتے کہ حضور آپ نے جن چار چیزوں کو چھوڑنے کا مجھے حکم دیا ہے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں کہ میں ان چاروں چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ترک دنیا، دنیا کو چھوڑ دو۔ وہ تو دنیا 15 سال کی عمر ہی میں چھوڑ چکے تھے، اپنا باغ دے کر کے راہ خدا میں، اپنی بچت کی راہ خدا میں دے کر کے، اپنا علاقہ اور وطن چھوڑ کر کے وہ تو دنیا کو خیرآباد کے ہی چکے تھے، مگر مرشد کا کام یہ کہ اس میں اور زیادہ تاکید پیدا کی جائے، اسے اور زیادہ اہمیت دلائی جائے۔ ترک عقبہ، آخرت کو بھی چھوڑ دو، جز حق تعالی مقصود نہ دار، حق کے سوا کسی کو مقصود نہ بناؤ۔ اللہ اکبر، یہاں پر سیدہ رابعہ بصریہ کی وہ بات یاد کی ہے، آپ ایک ہاتھ کے اندر اللہ اکبر آگ لے کر جا رہی ہے، دوسرے ہاتھ میں پانی کے، کسی نے کہا مائی یہ کیا عجیب انداز ہے؟ کہا آگ لے کر اس لیے جاتی ہوں تاکہ جہنم کو جنت کو جلا دوں، اور یہ پانی لے کر اس لیے جاتی ہوں تاکہ جہنم کو بجھا دوں، تاکہ آج کے بعد کوئی جنت کے لعنت میں عبادت نہ کرے، کوئی جہنم کے خوف میں عبادت نہ کرے، عبادت کرے تو محض رضا الہی کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ یہی وہ مرتبہ تھا جو ٹوپی پہناتے پہناتے خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے مرید کو بتا رکھے کہ ترک خواب و خورت، زیادہ سونا چھوڑ دو، زیادہ کھانا چھوڑ دو، ترک خواہشات نفس، خواہشات نفسانی کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، آج یہ ٹوپیاں ہم بھی پہنتے ہیں، آج یہ چشتی پگڑی ہم بھی پہنتے ہیں، آج یہ چشتی رومال ہم بھی ڈالتے ہیں، آج یہ چشتی ٹوپی ہمارے سروں پر بھی ہوتی ہے۔ کیا کبھی آج تک غور کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس چشتی ٹوپی کا مطلب کیا ہے، اس کے چار کونوں سے مراد کیا ہے؟ آج کے اس سنی اجتماع سے سرکار غریب نواز کا یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ چہار ترکی سے مراد چار چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو صحیح، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کو 20 سال تک اپنے پیر کی صحبت میں رکھے گئے، اپنے پیر کی خدمت میں رکھے گئے، جہاں بھی جاتے سر پر حضرت کا سامان اٹھا کر کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور 20 سال گزرتے گزرتے خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وقت ایسا آیا اپنے مرید کو لے کر کے حرمین شریفین کے سفر کی طرف چلتے گئے، چلو میں تمہیں در خدا پر لے جاتا ہوں، چلو میں تمہیں در مصطفیٰ پر لے جاتا ہوں۔ لے کر کے جب اللہ اکبر دہلیز کعبہ پر پہنچتے گئے تو اللہ اکبر میزاب رحمت کے نیچے خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت غریب نواز کا ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتے گئے، میرے خدا میرے معین الدین کو قبول کر لے،
ख्वाजा उस्मान हारूनी कहते कि मैंने वहां पर गैबी आवाज को अपने कानों से सुना, कुदरत की आवाज थी और आवाज के कलमात ये थे, मोइनुद्दीन हसन रा कबूल कर दम मोइनुद्दीन को हमने कबूल भी कर लिया और कुशीदा भी कर लिया, उसके मर्तबों को भी पलट कर दिया। वहां से पलट करके दरे मुस्तफा पर आ गए तो अल्लाह अकबर, वहां पर ख्वाजा उस्मान हारूनी कहते कि ये दरे सय्यदुल मुरसलीन के, यहाँ पर तुम्हें सलाम कहना के सरकार गरीब नवाज कहते कि अस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन, ए रसूलों के शहंशाह आपको सलाम को। तो जालियों के पीछे से आवाज आती है वालेकुम सलाम या कुतुबल मशाइख लिल बर्रि वल बहर, ऐ समंदर और खुशकियों के शहंशाह तुझे भी सलाम को। शेर खान के सरकार गरीब नवाज की ख्वाजा उस्मान हारूनी कहते हैं बेटा आज रात तुम्हें सरकार के रोजे के करीब सोना के और आज तुम्हारी किस्मत का फैसला होगा। आज तुमने करना क्या है आगे, आज तुम्हें दरबार रिसालत से हुक्म होगा। अल्लाह अकबर, जब सोते हैं रात को बारगाह रिसालत में, ख्वाब में सरकार तशरीफ लाते हैं और एक सेब अता करते हैं और कहते हैं बेटे ये सेब इस चीज की अलामत है कि हमने तुम्हें हिंद की शहंशाही अता की है। अब तुमने हिंदुस्तान के कुफरिस्तान में जाकर के दीन का उजाला और ईमान का नूर फैलाना के। सरकार गरीब नवाज कहते हैं जब मेरी आंख खुलती है तो ख्वाब में दिया हुआ हुजूर का सेब मेरे हाथ में मौजूद था। जब मैंने ये बात अपने पीरो मुर्शिद को पेश की तो हजरत ने कहा अब काम मुकम्मल हो चुका है। अपनी जिस्म से अल्लाह पर फिर खिलाफत को उतारा, उनको पहनाया, अपना अमामा उतारा, गरीब नवाज को पहनाया और अपना असा दे करके कहा अब तुमने इस समत की तरफ जाना है। अब मैं आपको बताता हूँ सुल्तानुल हिंद अताए रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हर सुन्नी ये जानता है हिंद की धरती पर 90 लाख को जिन्होंने कलमा पढ़ाया है, लेकिन खुदा की कसम ये कलमा इतनी आसानी से लोगों ने पढ़ लिया है, ये घर बैठे हुए कलमा पढ़ लिया है। अल्लाह के वलियों की तो शान बुलंद होती है, लेकिन वो अल्लाह को अकबर जिंदगी के हर लम्हे में अपने नबी की इताअत करते हैं, अपने नबी की पैरवी करते हैं। सरकार खाने काबा और दीवारे काबा के साए में दुआ करते तो पूरी दुनिया मुसलमान हो जाती, मगर सरकार दावत दीन के लिए अल्लाह को अकबर कभी ताइफ की तरफ जाते हैं, कभी उक्कास की मंडियों में जाते हैं, कभी सरकार किसी और जिहत में जाते हैं, किसी और मेले में जाते हैं और लोगों को दावत दीन देते हैं। सुल्तानुल हिंद रज़ी अल्लाह तआला को दावत दीन देने के लिए जब हिंदुस्तान की तरफ निकलते हैं तो सैकड़ों वलियों की आपसे मुलाकात हुई और सैकड़ों वलियों की बारगाह में बैठकर आपने कसब फैज किया कि अल्लाह अकबर। उन वलियों के अंदर सरकार गरीब नवाज कहते हैं शाम की सरजमीन पर एक इबादत गाह थी, एक खानकाह थी। मैं जब वहां दाखिल हुआ तो मैंने क्या देखा, एक बुजुर्ग बैठे हुए थे जिनका पांव कटा हुआ है और वो इबादत में मसरूफ थे। जब मैं उनके करीब जाकर बैठता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि उनका पांव भी कटा हुआ है और वो इबादत में मसरूफ है। सरकार गरीब नवाज की उनसे गुफ्तगू हुई, दौरान गुफ्तगू उन्होंने अल्लाह को अकबर पूछ ही लिया हुजूर ये आपका पांव कैसे कट गया, इसका माजरा क्या है। तवज्जो के साथ इस बात को सुनना। वो बुजुर्ग सरकार गरीब नवाज से कहते हैं बेटा मैं सालों से इस इबादत गाह में इबादत में मशगूल हूँ, लेकिन एक मर्तबा मेरा नफ्स मुझ पर गालिब आ गया, एक मर्तबा नफ्स की ख्वाहिशात ने मुझ पर हमला किया तो मैं नफ्स की ख्वाहिशात पूरी करने के इरादे से अपनी इबादत गाह से बाहर कदम निकाल ही रहा था कि गैब से आवाज आई ऐ मेरे बंदे इतनी जल्दी गफलत में मुब्तला हो गया, इतनी जल्दी अपने रब को भूल गया। अल्लाह अकबर। वो अल्लाह के वली कहते हैं जैसे कि मेरे कानों से ये आवाज टकराई मैं फौरन वापस आ गया, मैंने छुरी उठाई और उस पांव को ही काट कर रख दिया जो पांव ख्वाहिशात नफ्स पर चल रहा था, जो पांव अल्लाह की इताअत के खिलाफ चल रहा था। और फिर उनका जो जुमला है वो बड़ा काबिल तवज्जो है। फरमाते गए जो पांव सिर्फ नफ्स की ख्वाहिशात के खिलाफ इबादत गाह से कदम निकाल रहा था, मैंने उस कदम को भी निकाल करके वजूद से रख दिया। और 40 साल अब गुजर चुके हैं तब से लेकर मैं मुसलसल इबादत में मसरूफ हूँ, मगर आज 40 साल गुजरने के बाद भी
میں اس بارے میں خوف زدہ ہوں کہ قیامت کے دن جب ولیوں کی صف میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا تو میں اللہ کو کیا جواب دے سکتا؟ یہ اللہ کے ولیوں کا مشن اور یہ ان کا طریقہ، یہ ان کی زندگی گزارنے کا معاملہ، اللہ اکبر، یہ وہ چیز تھی جس کی غریب نواز کو ٹوپی پہناتے ہی ان کی مرشد نے تاکید کر دی، ترک خواہشات نفس کی خواہشات کو تمہیں ترک کر دینا ہے۔ یہاں تک کہ سرکار غریب نواز کہتے ہیں جب میں سجستان اور شام کے علاقوں سے گزرا، اس کے بعد میں بصرہ پہنچا، اس کے بعد میں شیخ نجم الدین کبرا کی صحبت میں 2.5 سال تک ان کی خدمت میں رہا، اور پھر اس کے بعد میں جیلان کی سرزمین پر جب پہنچا تو اس وقت سرکار غوثیت مآب کا سورج نصف النہار پر چمک رہا تھا، ان کی ولایت کے زیر سایہ اولیاء پروان چڑھ رہے تھے۔ سرکار غریب نواز کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں حضرت سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں 55 دن تک رہا، اور میں نے ان کی صحبت میں رہ کر 55 دن تک سلوک اور تصوف کی راہیں طے کی۔ اور اسی زمانے میں دجلہ کے کنارے جب میں گیا گزر ہوا میرا، تو سرکار غریب نواز کہتے ہیں میں نے وہاں ایک بزرگ کو پھر کٹیا میں عبادت میں مصروف دیکھا، تو میں نے وہاں جا کر کے اس بزرگ کی خدمت میں بیٹھنا چاہا، انہیں سلام کیا، اشارے سے جواب دیا تو انہوں نے بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب میں وہاں بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے جسموں میں صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آتی ہیں، جسم اتنا کمزور، بہت دبلا پتلا جسم۔ میں قریب بیٹھا، ان سے باتیں شروع ہو گئی، میں نے ان سے کہا کہ آخر جسم میں اتنی کمزوری کیسے، اور کتنے سالوں سے یہاں ایک جگہ بیٹھے ہو، اور اس جگہ بیٹھنے کا تمہارا مقصد کیا ہے؟ سرکار غریب نواز کہتے ہیں وہ بزرگ مجھے کہنے لگے، ایک مرتبہ میں بازار سے گزرنے لگا، اس بات کو وہ لوگ سنیں جو آج یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں مولانا ہمیں کیا پڑی ہے، جسے جو کرنا ہے کرتا رہے، ہم کیوں سب کا بار اپنے سر پر اٹھا کر چلیں۔ اور کئی محروم القسمت لوگ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو ہماری قبر میں سونے نہیں آنا، تو ہاں ہم نے تمہاری قبر میں سونے نہیں آنا، اسی لیے تمہیں پہلے سے سمجھا رکھے گئے کہ ہر ایک نے اپنی قبر میں خود سونا ہے، ہر ایک نے اپنے کرتوتوں کا سامنا خود کرنا ہے، ہر ایک نے منکر نکیر کے جوابات کا سامنا خود کرنا ہے۔ اس لیے یہ جو بول رہے ہو کہ ہماری قبر میں تمہیں نہیں سونے آنا، یہ سمجھ تو لو کہ بول کیا رہے ہو۔ تو یہ بوجھ اپنے سروں سے لوگ اتارنا چاہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، جو کر رہا ہے کرنے دیا جائے، ہمیں کسی کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ سنو سرکار غریب نواز جس ولی کی چوکھٹ پر پہنچے وہ ولی کہہ کیا رہے ہیں۔ سرکار غریب نواز کہتے ہیں جسم میں گوشت نہیں ہے، ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آتی گئیں، آبادی سے اتنے دور، اور یوں گوشہ نشینی اور دنیا سے کنارہ کشی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں میں ایک بازار سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک دکاندار اپنے گاہکوں پر سختی کر رہا ہے، کسٹمروں پر سختی کر رہا ہے، ان سے برا سلوک کر رہا ہے، انہیں ڈانٹ ڈپٹ رہا ہے، ان کو تکلیف اور اذیت دے رہا ہے۔ تو میں نے اس کو دیکھا اور میں نے اس برائی سے اس کو روکا نہیں، میں سر جھکا کر کے وہاں سے آگے گزر گیا۔ اب دیکھو وہ اللہ کے ولی کیا کہتے ہیں، جب میں وہاں سے آگے گزرا تو غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے تو آنکھیں بند کر کے برائی کو دیکھ کے آگے کیسے گزر گیا؟ تجھے اس کو منع کرنا چاہیے تھا اس برائی سے، اور اگر آج تو نے اس کو برائی سے روکا ہوتا تو ممکن تھا کہ تیرے روکنے کی وجہ سے وہ برائی سے باز آ جاتا، وہ ظلم سے باز آ جاتا۔ وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں ایک مرتبہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سلسلے میں تھوڑی سی کوتاہی مجھ سے ہو گئی، 50 سال ہو گئے میں اس جھوپڑی میں عبادت کر رہا ہوں، مگر ڈر رہا ہوں کہ کہیں وہ ایک
بار کی غلطی پر قیامت کے دن گرفت نہ ہو جائے کہ میں نے ایک مرتبہ کسی کو گناہ کرتے دیکھ کر کے روکا کیوں نہیں ہے۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کیا پڑھی ہے سنی دعوت اسلامی کو، یہاں اجتماع کر رہے ہیں، یہاں درس کی محفل سجا رہے ہیں، وہاں لوگوں کو اکٹھا کر کے دین سمجھا رہے ہیں۔ ساتھیو، ان روایات کی روشنی کے اندر یہ تو غریب نواز کا مشن ہے، یہ تو غریب نواز کی سنت ہے، یہ تو سلطان الہند کا پیغام ہے، اور مبارکباد کے ان علماء اور ان جوانوں کے لیے جو آج دعوت دین کے ساتھ غریب نواز کے پیغام کو عام کر رہے ہیں۔ حقیقت میں یہی زندگی ہے کہ جو کام آنے والی ہے۔ دیکھو تو صحیح، حضرت خواجہ قطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں غریب نواز بھی 20 سال رہے، اور خواجہ قطب فرماتے ہیں میں اپنے مرشد کریم سلطان الہند کی خدمت میں 20 سال تک رہا، لیکن میں نے 20 سال کے اندر سوائے قضائے حاجت کے کبھی اپنے پیر کو بے وضو نہیں پایا۔ 20 سال، یہ تو 20 گھنٹے میں مشکل ہے لوگوں کے لیے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علی رحمہ فرماتے ہیں میں 20 سال تک اپنے مرشد کی خدمت میں رہا، سوائے قضائے حاجت کے، پیشاب پانی کی حاجت کے، میں نے کبھی اپنے مرشد کو بے وضو نہیں پایا، اور 20 سال کے عرصے میں نے اپنے مرشد کو کبھی کسی پر ناحق غصہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی۔